السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 21 جو کہ تحریر ہے رباب تنویر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس سے اگلی صبح کی بات تھی جب ہجر کی آنکھ معمول کے برخلاف دیر سے کھلی، جس کی وجہ رات دیر سے سونا تھی۔ کل رات احتشام چچا سے باتیں کرتے انہیں وقت بیتنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ الہان نے ساری گفتگو کے دوران نظر انداز کیا تھا اسے، اس لیے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کا دھیان اس کی جانب ہی لگا رہا۔ بستر پر کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے رات کو کے دوسرے پہر کے اختتام پر نیند آئی تھی، اس لیے اب اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے فون کی تلاش میں نگاہ دوڑائی جو سائڈ ٹیبل پر پڑا دکھائی دیا۔ اس کا فون کل الہان نے احتشام چچا کے ہاتھ اسے بھجوا دیا تھا، کیونکہ وہ جب اغوا ہوئی تھی تو فون چھوڑ گئی تھی جو بعد میں الہان نے لے لیا تھا۔ فون اٹھا کر اس نے باہر کا رخ کیا۔ وہ آنیہ کے کمرے میں پناہ گزین تھی جو رازداری کے اختتام پر تھا۔ تبھی کمرے سے باہر قدم رکھتے اسے کچھ دور بنے کچن سے آتی آوازیں واضح سنائی دیں۔ احتشام چچا، میں کمرے میں رہ کر تنگ آ گیا ہوں، اس لیے کچھ دیر کے لیے پارک جا رہا ہوں۔ کچن ٹیبل کے پاس کرسچ کے سہارے کھڑا الہان بولا تھا۔ ہجر کچن میں جانے کے بجائے وہیں کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اگر تم نے کھلی فضا میں رہنا ہے تو لان میں چلے جاؤ، پارک جانے کی اجازت تو میں تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ ڈاکٹر نے زیادہ چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس احتشام چچا دو ٹوک انداز میں بولے۔ ان دونوں کا فریش انداز دیکھ کر وہ یہی اخذ کر سکتی تھی کہ وہ دونوں جلد اٹھنے کے عادی ہیں۔ خود تو آپ واک کر آئے ہیں اور اب مجھے آپ جانے سے نہیں دے رہے، وہ دو بدو بولا تو احتشام چچا نے اسے گھوڑا۔ مجال ہے جو تم رتی برابر بھی لحاظ کرتے ہو میرا، چچا لگتا ہوں تمہارا، انہوں نے اسے احساس دلانا چاہا۔ اچھا آئندہ عزت کیا کروں گا، ابھی جانے دیں۔ وہ ابھی بھی جانے کے لیے بضد تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر وہاں جا کر ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جانا، چلنا پھرنا مت، وہ ڈپٹ کر بولے اور کچن کے دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ جوس تو بنا دے مجھے۔ انہیں کچن سے نکلتا دیکھ الہان نے ہانک لگائی۔ ہجر ان کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ جب تم پارک جا سکتے ہو تو جوس بھی بنا سکتے ہو، بناؤ خود ہی، انہوں نے صاف انکار کیا۔ پھر جانے لگے مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئے۔ آؤ تمہیں کمرے تک چھوڑ دوں، چینج کر لو اور فون وغیرہ پکڑ لو، پھر ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں پارک تک چھوڑ آئے گا، وہ فکرمندانہ انداز میں بولے تو الہان بھی بغیر کچھ کہے ان کے ساتھ کمرے تک جانے لگا۔ ان دونوں کا تعلق کچھ عجیب سا تھا۔ بظاہر وہ دونوں خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے مگر حقیقتاً ایک دوسرے سے بڑی انسیت رکھتے تھے، ایک دوسرے کی فکر اور پرواہ کرتے تھے۔ انہیں راہداری کی جانب آتا دیکھ کر ہجر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر ان کے گزرنے کے بعد باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ اپنے لیے جوس بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے الہان کے لیے بھی جوس بنایا اور گلاس میں ڈال دیا۔ ایک کاغذ پر گیٹ ویل سون لکھنے کے بعد اس نے فولڈ کر کے کچن ٹیبل پر رکھا، پھر اس پر جوس کا گلاس رکھ دیا اور خود کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی کیونکہ اس کا بھی اب پارک جانے کا ارادہ تھا۔ کچھ دیر بعد الہان جب جوس بنانے کے ارادے سے کچن میں آیا تو وہاں اس نے جوس کا گلاس دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید احتشام چچا نے بنایا ہے، تبھی اٹھا کر پینے لگا۔ جب اس کی نگاہ کاغذ پر پڑی، کچھ تعجب سے اس نے کاغذ اٹھایا اور کھولا۔ ایک خاموش نگاہ اس نے حروف پر ڈالی اور پھر گلاس کو دیکھا۔ پرسوچ نگاہوں سے ہجر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد جوس پینے لگا۔ پارک میں قدم رکھتے ہی اس نے الہان کی تلاش میں نگاہ ارد گرد دوڑائی۔ وہ اسے اسی بینچ پر بیٹھا دکھائی دیا جہاں وہ پچھلی مرتبہ بیٹھے تھے۔ مسکراہٹ ضبط کر کے وہ اب دھیمی چال چلتے بینچ کے قریب جانے لگی۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ جو سوچوں میں گم تھا آواز پر چونکا، پھر سر پر کھڑی ہجر کو تعجب سے دیکھا جو شاید بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میری ذاتی خرید نہیں ہے یہ پارک، جہاں دل چاہے بیٹھیں، وہ جلے بھنے انداز میں بولا۔ پھر ہجر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہوا اچھی چل رہی ہے نا؟ کچھ لمحوں بعد وہ بات کا آغاز کرنے کی خاطر بولی۔ اس کی بات کے جواب میں الہان نے ایک نگاہ اس پر ڈالنے پر اکتفا کیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ہمت نہیں ہاری، تبھی خاموشی توڑتے ایک بار پھر استفسار کیا۔ آپ شاید کچھ کام کرنے آئی تھیں، الہان اس کے ہاتھ میں موجود فائل کی جانب اشارہ کرتے بولا جنہیں محض وہ خود کو الہان کی پہلے سے یہاں موجودگی انجان اور یہ دکھانے کے لیے ساتھ لائی تھی کہ وہ پرسکون فضا میں کام کرنے کی غرض سے آئی ہے۔ ارادہ تو میرا پرسکون فضا میں بیٹھ کر کام کرنے کا ہی تھا، مگر آپ کو دیکھ کر ارادہ تبدیل ہو گیا ہے میرا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ لان میں بیٹھنے کی بجائے پارک میں کیوں آئے ہیں؟ وہ اب بے دہانی میں لان کا ذکر کر بیٹھی تھی۔ اس کے منہ سے لان میں بیٹھنے کا سن کر الہان کو احتشام چچا کی صبح لان میں بیٹھنے والی بات یاد آئی۔ اسے یہ سمجھنے میں مزید دیر نہ لگی کہ وہ صبح والی گفتگو سن چکی تھی، تبھی اتفاقاً نہیں ارادتاً یہاں موجود تھی۔ لان میں انجان چہرے دکھائی نہیں دیتے، کچھ دکھی اور کچھ ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھ کر زندگی کا بھرپور احساس ہوتا ہے، تبھی یہاں آیا ہوں۔
وہ عام سے انداز میں بولا۔ موضوع ختم ہو گیا تھا اور ہجر ایک بار پھر نیا موضوع تلاش کرنے لگی۔ اکثر اوقات اپنے پیاروں سے بات کر کے انسان اچھا محسوس کرتا ہے، دل یکدم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی الہان بخوبی سمجھ گیا تھا، تبھی اس نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ بات ایک فیکٹ ہے، ہجر نے نہ جانے کیوں وضاحت دی۔ کیا فائدہ ایسی باتوں کا جو 80% شکوے شکایتوں پر مشتمل ہوں؟ ایک دوسرے سے شکوے کرنا غلط تو نہیں ہے، اگر ہم باتیں دل میں رکھنے کے بجائے ڈسکس کر لیتے ہیں تو میرے نزدیک یہ اچھا فیل ہے۔ ہجر اسے کنونس کرنا چاہ رہی تھی، وہ کنونس ہوا تھا یا نہیں، بہرحال خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی ہجر کو بری طرح چبھی تھی، اس کا صبر اب جواب دینے لگا تھا۔ آپ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ اسی کی مستحق ہیں، وہ بے نیازی سے بولا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ معذرت کر تو لی میں نے، کہا تو ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ بے بسی سے بولی۔ کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ اس کی بات سن کر ہجر کے عزت کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ جتنا جھک رہی تھی جواباً وہ اتنا ہی اکڑ رہا تھا، اور اس کی مزید اکڑ ہجر کے لیے اب ناقابل برداشت تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت میں نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی تھی، نہیں نا؟ تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ بھی اب مشتعل ہوئی تھی۔ مانگ لیتی، میں نے روکا تو نہیں تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ زبان پر اعتبار کرنے کی عادت ہے مجھے، مگر اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ عادت انتہائی بری ہے۔ مجھے آپ باتیں سنا رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنا تجزیہ کیا ہے؟ میری وجہ سے تو آپ 20 گھنٹے پریشان رہے ہیں، جبکہ بدلے میں آپ نے مجھے پچھلے 48 گھنٹوں میں پریشان کر رکھا ہے۔ بات کے دوران اس کا غصہ آنسوں میں تبدیل ہونے لگا، تبھی اس کی آواز رن گئی تھی۔ کچھ لمحوں میں آنسوں کی آمیزش اور کچھ پریشانی کا تذکرہ سن کر الہان کا دل نرم ہوا۔ بس بہت ہو گیا، آپ صاف الفاظ میں بتائیں کہ آپ نے اپنا رویہ نارمل کرنا ہے یا نہیں۔ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کے بعد اس نے مستحکم لہجے میں سوال کیا۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہجر کس حد تک جا سکتی ہے۔ تو پھر پہلی دستیاب فلائٹ میں ناروے واپس چلی جاؤں گی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو الہان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر کے بھی دکھائے گی۔ آئندہ ناروے جانے والی دھمکی کسی اور کو جا کر دیجیے گا۔ کچھ دیر خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد وہ بولا۔ آئندہ؟ مطلب اس بار دھمکی اثر کر گئی؟ اب کی بار اس نے خوشگواری سے پوچھا تو الہان نے جواب میں اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ الحمدللہ، آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بول کر الہان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیا واقعی میری وجہ سے بہت پریشان تھی؟ کچھ توقف کے بعد الہان نے فکر مندانہ لب و لہجے میں استفسار کیا۔ اس کا اشارہ اس کی خفگی کے باعث پریشان ہونے کی جانب تھا۔ نہیں، زیادہ پریشان تو نہیں تھی، پہلے تو بس بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر بتایا تھا۔ ہجر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی تو الہان نے ملامتی انداز میں اسے دیکھا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کیس تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، سو اب ناروے جانا ہے یا پھر دبئی؟ اب کی بار الہان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجھے کچھ دیر پاکستان میں رہنا ہے، کیس کی مصروفیت کے باعث نہ میں پاکستان کی تہذیب و ثقافت کو قریب سے دیکھ پائی ہوں، نہ ہی یہاں کے خوبصورت مقامات کو۔ سارا پاکستان تو نہیں دیکھ سکتی، مگر یہاں سے جانے سے پہلے اپنی ٹریولنگ لسٹ میں شامل پاکستان کی چند جگہیں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ ہجر نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کون سی جگہیں دیکھنی ہیں آپ کو؟ اس نے دلچسپی سے استفسار کیا۔ دنیا کا سب سے بلند اور ہموار انٹرنیشنل روڈ، قراقرم ہائی وے، دنیا کا واحد زرخیز صحرا تھار، دنیا کا سب سے بلند پولو کا میدان شندور ٹاپ۔ ہجر نے سارا کے بتائے گئے مقامات کا ذکر کیا تو الہان کی آنکھوں میں ستائش کے رنگ ابھرے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر چلیں گے، اس نے یقین دہانی کرائی، پھر فون سے ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، احتشام چچا انتظار کر رہے ہوں گے، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہجر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچھ مدد کروں؟ اسے بائیں ہاتھ سے سنگل کلچ تھامے دھیمے قدم اٹھاتے دیکھ کر ہجر نے کچھ جھجکتے ہوئے پیشکش کی۔ نہیں، میں مینج کر لوں گا، وہ مسروس انداز میں بولا تو ہجر اس کے ہم قدم ہوئی اور ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا۔ یہ شاید اس کی اپنے ساتھ کا احساس دلانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ الہان نے اس کی حرکت پر خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کی نگاہیں محسوس کرنے کے باوجود بھی ہجر کی نظریں نہ ملیں اور خود لا تعلقی ظاہر کرتے گھاس پر نظر ٹکا دیں۔ اس کی ہمراہی میں قدم اٹھانے لگی۔ میم، یہ رہے اسپیسیمن جو آپ نے منگوائے تھے، ایک ڈبہ ہجر کی جانب بڑھاتے ہوئے آفیسر رضا حمید بولے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی الہان اور ہجر کے بلاوے پر ایل بی ہاؤس آئے تھے۔ بہت شکریہ، ہجر نے کہتے ساتھ ہی باکس تھام لیا۔ اسے ہر کیس کے بعد رپورٹ بنانے کی عادت تھی، اس لیے اس نے اسپیسیمن منگوائے تھے۔ اپنے جرم کا اعتراف کیا اتبا کمال نے؟ اس نے استفسار کیا تو آفیسر حمید نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ اپنی طرف سے ہم نے ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا ہے، مگر اتبا کمال کے لبوں کا قفل ہنوز برقرار ہے۔ آفیسر فجر نے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ خود ایک دفعہ اس سے بات کر کے دیکھیں،
ہو سکتا ہے وہ اپنے جرم قبول کر لے۔ آفیسر رضا نے آفیسر فجر کا پیغام پہنچایا، اس سے پہلے کہ ہجر کوئی جواب دیتی۔ خاموشی سے ان کی گفتگو سنتا الہان بول اٹھا۔ ہجر اتباء کمال سے بات نہیں کریں گی؟ آپ اپنی کوشش کر لیں، اگر جرم قبول کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اقبال جرم کے بغیر بھی کورٹ میں اس سے مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے گا کیونکہ اس کے خلاف بہت سے گواہ اور ثبوت موجود ہیں۔ اس نے گویا بات ختم کی۔ ہجر نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا، تبھی موضوع بدلتے بولی، سارا اور فصیحہ اب کیسی ہیں؟ سارا کو تو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ فصیحہ کی باڈی میں چونکہ ڈرگ کی ہیوی ڈوز موجود تھی، تبھی اس کی حالت اب تک سٹیبل نہیں ہو پائی۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو ہجر سے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ سارا ابھی بھی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ہی مقیم ہے؟ وہ سارا سے ملنے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی اس کی رہائش گاہ معلوم کر رہی تھی۔ جی وہ وہیں ہیں، انہوں نے تصدیق کی، پھر فائل میں سے خاکی رنگ کا ایک لفافہ نکال کر الہان کی جانب بڑھاتے بولے، یہ آئی جی سر نے بھجوایا ہے۔ الہان نے سر ہلاتے ہوئے لفافہ تھاما۔ ہجر نے الجھی نظروں سے اس لفافے کو دیکھا، مگر کچھ پوچھنے سے گریز کیا۔ کچھ مزید تفصیلات ڈسکس کرنے کے بعد آفیسر رضا حمید نے واپسی کی راہ لی۔ مجھے ایک دفعہ اتباء کمال سے بات تو اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، الہان نے مداخلت کی۔ اتباء کمال اور احزاب کمال والا باب اب بند ہو چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں بھول جائیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، پھر اس خاکی لفافے سے ایک ڈاکیومنٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آئی جی سر سے کہہ کر میں نے یہ بنوایا ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو سائن کر دیں۔ اس کی بات سن کر ہجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے ڈاکیومنٹ تھاما اور پڑھنے لگی۔ وہ کرائم برانچ کے ہیڈ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا لیٹر تھا۔ ہجر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سائن کر دیے۔ اس کا پہلے ہی یہ جاب جاری رکھنے کا ارادہ نہیں تھا کیونکہ اسے یہ اپنے لیے مناسب نہ لگی تھی۔ وہ کرمنل سائیکالوجسٹ تھی، مجرموں کا ذہن پڑھنا اس کا کام تھا، نہ کہ انہیں پکڑنا۔ کم فہم لوگوں کے سوالوں کو روکنے کے لیے اسے یہ عہدہ دیا گیا تھا، ورنہ اس نے تو پہلی دفعہ ہی انکار کر دیا تھا۔ سائن کرنے کے بعد اس نے استعفیٰ الہان کو تھما دیا۔ اس کے سائن کرنے پر الہان نے سکون کی سانس لی اور خاموشی سے استعفیٰ واپس لفافے میں ڈال دیا۔ کھانا کھا کر الہان اسٹڈی میں آنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ کرسی کھسکا کر ڈنر ٹیبل سے اٹھتے احتشام چچا نے ہدایت دی، پھر اسٹڈی کی جانب بڑھ گئے۔ اب ٹیبل پر ہجر اور الہان ہی رہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد الہان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کافی بنائیں، میں تب تک احتشام چچا کی بات سن کر آتا ہوں۔ ہجر کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا، پھر احتشام چچا کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ وہ اسٹڈی کے دروازے پر پہنچا ہی تھا جب دروازہ کھلا ہونے کے باعث ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا احتشام، ہجر کو اگر اتباء کمال اغوا کر کے لے گیا تھا تو اس بارے میں جاننے کا مجھے پورا حق تھا۔ جانتے ہو الہان سے جب مجھے یہ سب معلوم ہوا تو کتنا پریشان ہوا تھا۔ ہارون احتشام سے مخاطب تھے۔ تمہاری پریشانی کا سوچ کر ہی میں نے تمہیں نہیں بتایا، احتشام چچا نے وضاحت دی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے الہان نے گہری سانس لی اور پھر ہلکی سی دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ سلام میں پہل کرتے وہ جا کر ایک صوفے پر ٹک گیا۔ وعلیکم السلام، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ انہوں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ٹھیک، الہان کا انداز لیا دیا سا تھا۔ پچھلی ملاقات میں تو ہجر کی وجہ سے پریشان تھا اور جلدی میں تھا، تبھی ان سے باز پرس نہیں کر سکا تھا، مگر اب اس کا ان سے پوچھنے کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ اتنے سالوں سے کہاں غائب تھے۔ ہجر کیسی ہے؟ بیٹی کے ذکر پر ان کے لہجے میں محبت گھلی تھی۔ آپ ہجر کا حال سیدھا اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ باہر ہی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو بلا لاؤں اسے؟ بے تاثر چہرہ لیے اس نے پوچھا۔ الہان، احتشام چچا ڈپٹ کر بولے، جب آپ اتنے سال خاموش رہے ہیں تو اب بھی بولنے کا حق نہیں رکھتے آپ؟ اس کا آج کسی کو بخشنے کا ارادہ نہیں تھا۔ کیوں چھپایا اپنی موجودگی کے بارے میں آپ نے مجھ سے؟ چلے مجھ سے چھپا لیا، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آپ کا ہونا نہ ہونا میرے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ سے مجھے کبھی اتنی انسیت نہیں رہی کہ آپ کی غیر موجودگی میری زندگی پر اثر انداز ہوتی، مگر ہجر، اس کی زندگی میں تو آپ کی اہمیت تھی نا، اسے تو کم از کم آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ اتنے سالوں سے آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اس لیے مجھے لگا کہ شاید آپ اس دنیا میں نہیں۔ ہجر کو بھی میں نے یہی بتایا تھا، اور جانتے ہیں آپ کی وفات کا سن کر کتنا رنجیدہ ہوئی تھی وہ۔ سالوں سے وہ اپنے والدین کو تلاش کر رہی تھی، مگر ملا کیا اسے اتنی جدوجہد کے بعد؟ ماں جو سالوں پہلے دنیا سے جا چکی تھی، اور باپ جس نے زندہ ہوتے ہوئے اسے اپنی شفقت سے محروم رکھا۔ شفقت تو دور کی بات، آپ نے تو اسے یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ زندہ ہیں۔ وہ ہجر کے لیے اسی کے باپ سے لڑ رہا تھا۔ احتشام چچا، آپ کو معلوم تھا نا کہ اپنے علم کے مطابق میں ہجر کو بھی ہارون چچا اور پھوپھو کے مرنے کا ہی بتاؤں گا، جبکہ آپ جانتے تھے کہ ہارون چچا زندہ ہیں، تو پھر کیوں آپ نے میری غلط فہمی دور نہ کی؟ کیوں مجھے ہجر کو آدھا سچ بتانے سے نہ روکا؟ جانتے بوجھتے بھی آپ دونوں اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتے آئے ہیں، بہت غلط کیا آپ نے اس کے ساتھ۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ اب پرسکون ہوا تھا۔ تم ایک بار مجھے صفائی دینے کا موقع نہیں دینا چاہتے؟ میری بات سن تو لو۔
ہو سکتا ہے کہ تمہیں اتنا قصوروار نہ لگوں جتنا ابھی تم سمجھ رہے ہو مجھے۔ ہارون سنجیدگی سے بولے۔ انہوں نے الہان کی کسی بات کا برا نہیں منایا، بلکہ ہجر کے لیے اس کا مخلص انداز دیکھ کر ان کے دل کا ایک گوشہ پرسکون ہوا تھا۔ ضرور دیں صفائی، مگر مجھے نہیں، اپنی بیٹی کو، وہ قطعی انداز میں بولا۔ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال سے آئے اسے بمشکل 2 دن ہوئے ہیں، اور میں اسے دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے جواز پیش کیا۔ وہ حقیقتاً ہجر کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے ہجر، اور ویسے بھی پریشان ہونے والوں میں سے نہیں، اس کا شمار پریشان کرنے والوں میں ہوتا ہے، وہ اپنی رو میں بولے جا رہا تھا، اس بات سے جان کے کافی کے کپ پر مشتمل ٹرے ہاتھ میں تھامے اٹھائے اندر داخل ہوتی ہجر اس کا آخری جملہ گوش گزار کر چکی تھی۔ میری شان میں قصیدے کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی دھن میں چلی آ رہی تھی اور تیز قدم اٹھانے کے باعث ٹرے میں رکھے کپ ہلے تھے۔ کافی کو چھلکنے سے بچانے کے لیے وہ بڑے محتاط انداز میں کپ پر نگاہ ٹکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے بالکل سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہارون پر نہ پڑی۔ اس کی آواز پر کمرے میں بیٹھے نفوس کو گویا لمحے بھر کے لیے سانپ سونگھا۔ سب سے پہلے ہوش الہان کو آیا تھا۔ تبھی وہ اپنی نشست سے فوراً کھڑا ہوا اور بے دہانی میں وہ زخمی ٹانگ پر وزن ڈال گیا تھا، جس کی وجہ سے درد کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی، مگر وہ درد کو نظر انداز کیے بغیر اس کی جانب بڑھا۔ ہجر نے یکدم کمرے میں چھا جانے والی خاموشی محسوس کی۔ ٹھیک اسی وقت الہان اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کے چوڑے شانوں کے باعث عقب کا منظر بالکل چھپ گیا تھا۔ کیا کوئی آیا ہوا ہے؟ اس کی سرسری سی نگاہ ہارون پر پڑی تھی، مگر اس سے پہلے وہ غور کر پاتی الہان سامنے آ کھڑا ہوا۔ آئے، ہم باہر لان میں چلتے ہیں۔ الہان اب اس کے ہاتھ سے ٹرے لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ہارون کے متعلق پتہ چلے، مگر اس طرح نہیں۔ مگر اس کا دھیان ابھی بھی کمرے میں موجود چوتھے شخص کی جانب تھا۔ تبھی وہ الہان کے کندھوں کی اوٹ سے عقب میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر چلتے ہیں، الہان نے اصرار کیا، مگر تب تک اس کی نگاہ ہارون پر پڑ چکی تھی۔ ٹرے ہاتھ سے چھوٹتے وہ الہان کے دائیں جانب سے ہوتے ہارون کی جانب بڑھنے لگی۔ ٹرے پر الہان کی گرفت مضبوط نہیں تھی، اس لیے ہجر کے یکدم چھوڑنے پر اس کے بھی ہاتھ سے نکلی اور مگ سے جھلکتا گرم شال اس کے ہاتھ جلا گیا۔ ہجر اب چہرے پر بے یقینی کے تاثرات لیے ہارون کے روبرو کھڑی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں مقابل کے چہرے پر جمی تھیں، آنکھوں میں تھکن کا اضافہ ہو گیا، بالوں میں ہلکی ہلکی چاندنی اتر آئی تھی اور چہرے کی شیپ بڑھ گئی تھی۔ 26 سال میں ان کے چہرے پر یہی تبدیلیاں آئی تھیں، اور یہ تبدیلیاں اتنی پر اثر بھی نہیں تھیں کہ وہ انہیں پہچان نہ پاتی۔ انہیں پہچاننے کے بعد وہ کچھ دیر بے یقینی کا شکار رہی، اور پھر جب بے یقینی ختم ہوئی تو اس کی آنکھوں میں صدمے اور یاسیس کے بادل اترے۔ بادل برسنے کو بےتاب تھے، مگر اس سے پہلے آنسو کی بارش شروع ہوئی، اور وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے مجرمانہ انداز میں کھڑے احتشام چچا اور الہان پر نگاہ ڈالتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لمحے سے کم وقت کے لیے ہونے والے اس نگاہوں کو تصادم میں الہان اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے اعتبار کی گرچیاں دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس کی جانب سے غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے۔ تبھی احتشام چچا اور ہارون کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بے فکر رہیں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اس کے قدموں کا رخ بھی باہر کی جانب تھا۔ گرچس کے سہارے چلتا وہ لاؤنج میں آیا تھا، جو خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر لمحے کے لیے سوچا، ہجر کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات اخذ کرنے میں اسے زیادہ وقت نہ لگا۔ تبھی وہ کچھ دیر بعد خارجی دروازے کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ چاند کی روشنی میں نہائی ہوئی اس رات کے پہلے پہر میں وہ لان کے ویران گوشے میں بیٹھی تھی۔ بوگن-ویلیا اور رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، مگر وہ ہر شے سے انجان، رنجیدہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھوں سے متواتر بہتے آنسو رخساروں سے ہوتے گھٹنوں کے گرد ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ ذہن کے پردے پر صرف ایک ہی چہرہ ابھر رہا تھا، وہ چہرہ اس کے باپ ہارون کا تھا، جس کے مرنے پر اب اسے صبر آ چکا تھا۔ ایک وقت تھا کہ اسے اس چہرے کے روبرو ہونے کی آرزو تھی، مگر جب اسے ان کے مرنے کی خبر ہوئی تو اس کی یہ آرزو دم توڑ گئی تھی۔ بڑے آنسو بہائے تھے اس نے ان کے جانے پر، اور اب جب اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے تو وہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ ان کے زندہ ہونے پر خوش ہو، یا پھر اپنی موجودگی سے انجان رکھنے پر ان سے خفا ہو۔ اسے اس وقت اپنے گرد موجود ہر شخص مجرم لگ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا اعتبار توڑا تھا۔ اس نے بغیر کوئی ثبوت مانگے الہان کی بات پر اعتبار کیا تھا، اور آج زندگی میں پہلی بار اسے اپنی جلد اعتبار کر لینے والی عادت سخت زہر لگی تھی۔ وہ اسے افسردگی کی کیفیت میں کھوئی تھی جب اسے اپنی جانب بڑھتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بغیر دیکھے وہ 100% یقین سے بتا سکتی تھی کہ اس کی جانب قدم بڑھانے والا شخص اور کوئی نہیں، الہان مرتضیٰ ہے۔ وہ قدموں تلے گھاس کو رونتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ حالانکہ گھاس پر بیٹھتے وقت اس نے ٹانگ میں کھچاؤ محسوس کیا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے ہجر نے سختی سے لب بھینچے۔ ہجر کو لگ رہا تھا کہ الہان نے ارادتاً اس سے ہارون کو زندہ ہونے کے متعلق چھپایا تھا، تبھی وہ اس سے خفا تھی۔
وہ خفگی کا اظہار کرنا چاہتی تھی اپنی بے رخی سے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پائی کیونکہ وہ الہان مرتضیٰ کی طرح سخت دل نہ تھی جو ناراضگی میں اس سے لا تعلق ہو جایا کرتا تھا۔ وہ تو ہجر ہارون تھی جن سے اس کا دل کا تعلق ہوتا تھا، وہ ان کے لیے نرم ہو جایا کرتی تھی، موم کی طرح۔ اس کی ناراضگیاں صرف چند گھنٹوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ دوسرے فرد سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتی تھی اور بہانہ مل جانے پر وہ نارملی بات کرتی تھی، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ نرم دل تھی، مگر صرف اپنے عزیزوں کے لیے، ان کے لیے جن کی وہ قدر کرتی تھی اور جن سے اسے محبت تھی۔ ہجر خاموش فضا میں الہان کی اپنائیت بھری پکار نے اسے سوچوں سے آزاد کروایا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے بڑھائی آواز میں پوچھا تو الہان نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، مگر کچھ اندھیرے اور کچھ چہرے کے گرد موجود بالوں کے باعث منظر واضح نہ تھا۔ نہیں، اس کے بلا تردد نفی میں جواب دینے پر ہجر لب بھیج کر رہ گئی۔ اس نے دوبارہ کہنے کی زحمت نہ کی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اسے تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ آپ کو مجھ سے چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ خود کو شکوہ کرنے سے روک نہ پائی۔ الہان تو پہلے ہی اس کے بولنے کا منتظر تھا، تبھی جواباً گویا ہوا، میں خود لاعلم تھا آپ کی تلاش میں۔ جب میں ایچ کی لوکیشن پر گیا تو وہاں ہارون چچا کو دیکھ کر مجھے بھی شوق لگا تھا۔ پھر ان کی آواز سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہی وہ شخص ہیں جنہوں نے مجھے اور پھپھو کو بحری جہاز سے نکالا تھا، اور انہوں نے ہی ہمیں اتباع کی لوکیشن بھیجی تھی تاکہ ہم اس تک بآسانی پہنچ جائیں۔ احتشام چچا اور بابا جانتے تھے کہ وہ زندہ، مگر مجھے لاعلم رکھا گیا اور آپ کو بھی۔ الہان نے اس کی غلط فہمی دور کی تو اپنی بدگمانی پر شرمندہ ہوتے ہجر نے اس کی جانب رخ موڑا۔ اس کے رخساروں پر کھلے بھٹکے آنسو ابھی بھی موجود تھے، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہجر نے الہان سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہ ہوئی تھی۔ کیا ماما بھی؟ اسے لگتا تھا کہ اگر ہارون زندہ ہے تو آنیہ بھی زندہ ہوگی۔ تبھی اس نے سوال کیا، نہیں، ان کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا تھا میں نے، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ الہان کے لہجے میں اب دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے تھے، وہ شاید اپنے اپنے دکھ سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی موجودگی ہم سے کیوں چھپائی؟ چند لمحوں بعد ہجر استفہامی انداز میں بولی، ضرور ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ ایسی کون سی مجبوری ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنی اولاد سے بھی دور رکھا؟ اس نے بامشکل لہجے کی تلخی پر قابو پایا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں ان کی بات سننی ہوگی، ہمیں انہیں ایک بار وضاحت دینے کا موقع ضرور دینا چاہیے ہجر۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا تو ہجر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اسے بھی منفی سوچنے کی نسبت ہارون سے حقیقت جاننے کا آپشن بہتر لگا۔ تبھی وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس نے الہان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ خود بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی جانب بڑھا اس کا ہاتھ الہان نے تعجب سے ایک نظر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکراتے مضبوطی سے تھاما۔ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ میں کہاں بیٹھ کر رو رہی ہوں؟ جب میں اپارٹمنٹ بلڈنگ کی چھت پر بیٹھی رو رہی تھی تو آپ وہاں بھی آ گئے تھے۔ گوادر کے ساحل پر جب میں رو رہی تھی تو آپ تب بھی پہنچ گئے تھے، اور آج بھی آپ کو کیسے میری لوکیشن کا علم ہو جاتا ہے؟ کہیں آپ نے کوئی ٹریکنگ ڈیوائس؟ ہجر اسے مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ہمقدم الوی ہاؤس کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ٹریکنگ ڈیوائس سے نہیں، ٹیلی پیتھی سے علم ہوتا ہے مجھے، آخر دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو ہجر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں مانتی اس بات کو، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب لاؤنج میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ الہان نے اسٹڈی کی جانب قدم بڑھانے چاہے جہاں احتشام اور ہارون موجود تھے، مگر ہجر کی پکار نے اس کے قدم روک دیے۔ ایک منٹ رکیں، وہ کہتے ساتھ ہی راہداری کی جانب بڑھی اور جلدی الہان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد واپس لوٹی، اس کے ہاتھ میں ایک اب مرہم تھی جو قریب آتے ہی اس نے الہان کی جانب بڑھائی، اسے اپنے ہاتھ پر لگا لیں۔ اس کا اشارہ اس کے جلنے کے باعث سرخ ہوتے ہاتھ کی جانب تھا۔ الہان نے خاموشی سے مرہم لی۔ جب وہ دوبارہ گویا ہوئی، آئی ایم سوری، آج کل میری وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، پہلے گولی لگ گئی اور اب ہاتھ جل گیا۔ میں اس وقت ٹرانس کی کیفیت میں تھی، تبھی مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کی ٹرے پر گرفٹ مضبوط نہیں۔ سر جھکائے شرمندگی سے کہتے وہ غلطی کی تلافی کرنا چاہ رہی تھی۔ بے وجہ خود کو معطل الزام نہ ٹھہرائیں، نہ مجھے گولی آپ کی وجہ سے لگی تھی اور نہ ہی ہاتھ جلنے میں آپ کا کوئی قصور تھا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، ہجر کے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھیں، آپ کی دماغی حالت درست تو ہے نا آج کل؟ میرا مطلب کہ آپ اپنی فطرت کے برخلاف جا کر آپ بار بار معافی مانگ رہی ہیں، خیر تو ہے نا؟ اس لہجے میں مذاق کا عنصر شامل تھا جسے شاید ہجر محسوس نہ کر سکی، تبھی سنجیدگی سے بولی، آپ کے سامنے جھکنے پر اب میری انا کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ الہان کو اس کی بات سن کر خوشگوار حیرت ہوئی، پھر خوشکن احساس سے نکلتے اس نے ہجر کی تکلیف کی۔
گوادر سے واپسی پر ہماری گاڑی ہائی وے پر سے گزر رہی تھی جب گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا گیا اور اسٹیئرنگ پر میری گرپ مضبوط نہ ہونے کے باعث گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ اسٹیئرنگ پر سر لگنے کے باعث میرے ماتھے سے خون بہنے لگا تھا۔ آنکھیں بمشکل کھولتے میں نے بے ہوش عانیہ، اس کی گود میں موجود ہجر اور بیک سیٹ پر بیٹھے الہان کی جانب دیکھا۔ اسی دوران ایک ہیولا گاڑی کے قریب آیا۔ گاڑی کے اندر جھانک کر اس نے صورتحال ملاحظہ کی۔ میرا سر جھکا ہونے کے باعث وہ شاید میری کھلی آنکھیں دیکھ نہیں پایا تھا جو اب سر میں لگنے والی چوٹ کے باعث بند ہونے کے قریب تھیں۔ میں بے ہوشی میں جانے کے آخری مرحلے پر تھا جب اس نے مجھے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے دوسری گاڑی کی جانب لے گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہارون اسٹڈی میں بیٹھے ہجر اور الہان کو آپ بیتی سنانے میں مصروف تھا۔ شور و غل کے باعث مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو بند گاڑی میں پایا۔ تیز لہروں کی آواز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جگہ سمندر کے قریب ہے۔ میں اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ میرا ذہن تو مکمل ہوش میں تھا مگر جسم ہلانے کی سکت ناپید تھی۔ یوں لگتا تھا میرے جسم اور دماغ میں رابطہ منقطع ہو گیا ہو۔ یہ سب سر پر لگی چوٹ کے باعث تھا یا پھر اس ماسک مین نے مجھے کوئی ڈرگ دیا تھا، میں سمجھ نہیں پایا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص گاڑی کے قریب آیا اور ہمیں گاڑی سے نکال کر جہاز میں منتقل کرنے لگا۔ اس دوران نیم باں آنکھوں سے میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ ہم اس وقت گوادر کے بندرگاہ پر تھے اور وہ شخص ہمیں ایک لنگر انداز جہاز میں سوار کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے ہم چاروں کو جہاز میں پہنچایا، پھر بیڑیاں پہنانے کے بعد وہ خود جانے کہاں غائب ہو گیا۔ عانیہ اور الہان ہنوز بے ہوش تھے جبکہ ہجر اب چیخ چیخ کر رونے میں مصروف تھی۔ میں اسے تھامنا چاہتا تھا مگر بے بس تھا۔ اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں وہیں لیٹے مجھے کچھ ہوا جب وہ شخص واپس آیا تھا، روتی چیختی ایک سالہ ہجر پر قہر آلود نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے فون پر ایک نمبر ملایا۔ کب تک نکل رہے ہو تم؟ وہ بلوچی زبان میں بولا تھا۔ میرا فیکٹری کی وجہ سے گوادر میں آنا جانا لگا رہتا تھا اسی لیے میں بلوچی زبان سمجھ لیتا تھا۔ 1 آدھ گھنٹے میں۔ ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو کہ ایک بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے رشتہ دار کی بیٹی ہے، ماں باپ مر گئے ہیں۔ میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ مجھے پہلے عدن یمن کا شہر جانا ہے جہاں کو تجارتی سامان پہنچانا ہے۔ اتنے دن اس بچی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہاں پہنچ کر تم اسے میرے گھر پہنچا دینا۔ بے فکر رہو، ٹکٹ کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے میں لاتا ہوں اسے تمہارے پاس۔ وہ شاید کسی اور جہاز نساں سے ہجر کے متعلق بات کر رہا تھا۔ میں نے حرف بہ حرف اس کی بات سنی مگر بدقسمتی سے میں کچھ کر نہیں پایا۔ میری نظروں کے سامنے وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا اور میں بے بسی سے سر پٹکتا رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں آپ کو اس افاق آدمی سے بچا نہیں پایا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہجر کو مخاطب کرتے بولے جب الہان کے ساتھ صوفے پر بیٹھے سنجیدگی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہجر کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ جانے کتنی دیر گزری جب وہ شخص واپس آیا۔ اب کی بار اس کے چہرے سے سفید چمڑے کا ماسک غائب تھا۔ تبھی میں نے ظالم کے چہرے کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ اب الہان اور عانیہ کی جانب تھا جنہیں وہ جہاز کے تہہ خانے کی جانب لے گیا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ شاید وہ مجھے بھی ان کے پیچھے لے جائے مگر میرا اندازہ غلط نکلا کیونکہ وہ مجھے وہیں چھوڑے واپس چلا گیا۔ چند گھنٹوں بعد انجن چلنے کی آواز آئی تو وہاں سے نکلنے کی تمام امیدیں مجھے ختم ہوتی دکھائی دیں۔ صیاد کی قید میں ہمارے سمندری سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ رکے، پھر کچھ توقف کے بعد گویا ہوا۔ دن مہینوں کی مانند گزرنے لگے۔ سارا دن کبھی ہجر کی حفاظت کی دعا کرنے، کبھی بے مقصد قید کی وجہ تلاش کرنے میں تو کبھی عانیہ اور الہان کے متعلق سوچنے میں گزرتا۔ خود کو انجان جگہ تنہا پا کر عانیہ کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ مجھے اچھے سے تھا۔ جب وہ شخص اسے یہاں لایا تھا تب وہ بے ہوش تھی، اس لیے یقیناً وہ میری وہاں موجودگی سے بھی لاعلم تھی۔ ان دنوں میں میرے زخم خود بخود بھر گئے تھے۔ ہر روز جب وہ کھانا دینے آتا تو میں اس سے پوچھتا کہ اس نے کیوں ہمیں یہاں قید کر رکھا ہے۔ میرے سوال پر وہ سرد نگاہ ڈال کر واپس مڑ جاتا۔ ایک دن میں یوں ہی بے کلی کی کیفیت میں بیٹھا تھا جب وہ شخص آیا اور میری بیڑیاں کھولنے لگا۔ میں الجھن بھری نظروں سے اسے ایسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ مجھے اب جہاز کے ڈیک پر لے آیا تھا۔ اتنے دنوں بعد نیلا آسمان دیکھ کر طمانینت محسوس ہوئی تھی مگر یہ احساس صرف چند لمحوں کے لیے تھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں نے تلخی سے سوال کیا۔ ہم سٹار بورڈ پر ریلنگ کے قریب کھڑے تھے۔ میرے سوال پر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری، پھر ایک نظر وسیع اور گہرے سمندر کو دیکھنے کے بعد اس نے مجھے دھکا دیا اور سمندر میں پھینکنا چاہا۔ میں جو غائب دماغی کیفیت میں تھا اپنا بچاؤ نہ کر پایا اور منہ کے بل سمندر میں جا گرا۔ سمندر کے ٹھنڈے پانی میں خود کو ڈوبتا محسوس کر کے لمحوں کے ہزارویں حصے میں مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ جان اتنی کم حقیقت تو نہیں تھی جو یوں آسانی سے موت کو گلے لگا لیتا۔ مجھے ہار نہیں ماننی تھی، مجھے اب اپنی فیملی کو تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ تبھی میں نے ہمت مجتمع کی اور گہرائی میں جانے کے بجائے سطح پر آ پہنچا
تحت نگاہ سمندر کو دیکھنے کے بعد ہمت کی کشتی ڈگمگائی۔ یہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ یہاں سے نکلنا ممکن تھا کیا؟ جواب فوراً نفی میں آیا۔ بحیرہ عرب میں پائی جانے والی دنیا کی سب سے خطرناک شاخ کا نوالا بننے سے بچنا ممکن تھا۔ جواب ایک بار نفی آیا۔ میں نا امیدی سے وجود ڈھیلا چھوڑنے ہی والا تھا جب ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ وہ خیال میرے اللہ کا تھا، وہ جو سمندر اور اس کی گہرائی میں موجود مخلوقات کا خالق تھا۔ کیا اس کی قدرت میں تھا مجھے یہاں سے نکالنا؟ آنکھوں سے بے اختیار ایک آنسو ٹوٹ کر گرا اور گردن فوراً جذبات میں ہلی۔ وہ سمندر اللہ کی قدرت کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا تھا مجھے۔ مایوسی کہیں دور جا سوئی تھی کیونکہ دل میں اب اللہ سے امید کے دیے روشن تھے۔ اللہ کا نام لیتے میں نے گہری سانس لی، پھر دائیں ہاتھ کی جانب تیرنا شروع کیا۔ صرف سر کی پشت اور دونوں ہاتھ سمندر کی سطح سے باہر رکھتے ہوئے میں تیر رہا تھا۔ سانس لینے کے لیے میں منہ پانی سے باہر نکالتا۔ یہ سروائیول فلوٹنگ میں اپنی انرجی بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ سورج میری پشت پر تھا جب میں نے تیرنا شروع کیا اور اب دھیرے دھیرے میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ سورج کی شعاعوں کی حدت اس یخ پانی میں طمانینت پہنچا رہی تھی۔ تیرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور چونکہ میں پروفیشنل تیراک نہیں تھا اس لیے میرا جسم اب تھکنے لگا تھا۔ ہاتھ پاؤں مسلسل ہلانے کے باعث پٹھوں میں درد ہونے لگا تھا، مگر خشکی کا کوئی ٹکڑا دور دور تک نظر نہ آیا۔ تھکن سے چور وجود کے ساتھ حوصلے پھر سے بکھرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ اپنے وجود کو لہروں کے سپرد کرتا، کہیں دور سے آتی انجن کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ انجن کی آواز سنتے ہی نئی امید نے سر اٹھایا۔ تھکے جسم کی پرواہ کیے بغیر میں نے تیزی سے آواز کے تعاقب میں تیرنا شروع کیا۔ انجن کی تیز ہوتی آواز کے ساتھ دور کہیں سمندر کی سطح پر ایک بحری جہاز دکھائی دیا۔ ہیلپ! جیسے ہی وہ جہاز تھوڑا قریب آیا میں الگ کے بل چلایا۔ انجن کے باعث لہروں کی رفتار خاصی تیز ہو گئی تھی، اس لیے اپنا وجود سنبھالنا قدرے پرمشقت تھا۔ پہلی مرتبہ میری آواز ان تک نہ پہنچی تھی۔ میں پوری قوت سے مسلسل مدد مانگتا رہا، تب کہیں جا کر اس کارگو شپ پر سوار ایک مسافر میری جانب متوجہ ہوا۔ میں اوور بورڈ! مجھے دیکھ کر اس نے شپ سے گر جانے والے افراد کی اطلاع دینے کے لیے مخصوص لفظ بولا۔ اب اس جہاز پر ہلچل مچی تھی۔ اتنے بڑے جہاز کا بالکل میرے قریب آنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہیں ایک لائف بوٹ میرے لیے سمندر میں پھینکنی پڑی جس پر میں سوار ہو گیا۔ وہ لائف بوٹ جب میں نے جہاز کے قریب کی تو انہوں نے رسی کی مدد سے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ جہاز پر سوار ہوتے ہی میں نے سکا سانس لیا۔ مجھے لگا تھا کہ مشکلات کا دور ختم ہو گیا، مگر در حقیقت اس دن تو مشکلات کی شروعات ہوئی۔ جس جہاز پر میں سوار تھا وہ فلسطین کے گروہ حماس کا جہاز تھا جو ایشیا سے واپسی پر خلیج عدن سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز پر پھر بحیرہ احمر سے گزر کر فلسطین جانا تھا۔ اس شخص نے مجھے یمن کے شہر عدن کے ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر میں پھینکا تھا۔ یہ جہاز بھی خلیج عدن کے قریب سے ہی گزر رہا تھا، تبھی خوش قسمتی سے میں انہیں مل گیا۔ جہاز کے کریو کے ممبران عربی جانتے تھے، سو انہیں میری بات اور مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جہاز کے کپتان کو سی اسپیک معلوم تھی۔ سی اسپیک ایسی زبان ہے جسے مختلف ممالک کے جہاز آپس میں رابطہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سی اسپیک در حقیقت انگلش کے نسبتاً آسان الفاظ پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے وہ کپتان میری بات کچھ سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ میں حادثاتی طور پر جہاز سے گر گیا تھا۔ باتوں کے دوران ہی کپتان نے مجھے بتایا کہ شارک زیادہ تر عمان کے خلیج کے قریب پائی جاتی ہیں اور وہ گرم اور گہرے پانی میں ہوتی ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے عدن کے خلیج کے قریب پھینکا گیا جہاں کا پانی ٹھنڈا تھا۔ فلسطینی جہاز نے کچھ دن سفر کیا، پھر بحیرہ احمر سے ہوتے ہوئے ہم غزہ اسٹرپ کے ساحلی علاقے پہنچے۔ یہاں ایک اور امتحان انتظار میں کھڑا تھا۔ جہاز لنگر انداز ہوتے ساتھ ہی تجارتی سامان جہاز سے اتارا گیا۔ میں کپتان اور کریو کے ممبران کے ساتھ ہی آرام کرنے کی جگہ پر جا رہا تھا جب صورتحال یکدم بدلی۔ وہ جگہ کچھ لمحے پہلے پرسکون دکھائی دیتی تھی، اب وہاں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ حماس گروہ کے لوگوں نے اسرائیل کے ساحل سے روانہ ہوتے جرمنی کے جہاز پر راکٹ کے ذریعے شرپنل گولے پھینکے تھے۔ اسرائیل کی دفاعی فورس نے راکٹ تباہ کر دیا تھا۔ بحری جہاز پر حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا تھا۔ حماس کا کہنا تھا کہ ان کا ٹارگٹ جرمنی کا جہاز نہیں، وہ اسرائیلیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے حماس کے 5 جنگجوؤں کو مارا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے حماس نے اسرائیل کے ساحل سے روانہ ہوتے جرمنی کے جہاز پر حملہ کیا اور جواباً اسرائیل نے فلسطین پر فضائی حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں 15 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی دھکم پھیل کے دوران میں حماس کے ان لوگوں سے علیحدہ ہو گیا جن کے ساتھ میں بحری جہاز پر آیا تھا۔ میں نے انہیں تلاش کرنا چاہا، مگر فضائی حملوں سے خود کو بچانے کے لیے مجھے پہلے خود کو کسی محفوظ مقام تک پہنچانا تھا۔ ساحل سے دور ہوتے ہوئے میں نے آبادی کا رخ کیا اور کھلے گھر کے صحن میں جا چھپا۔
اس گھر میں ایک فلسطینی لڑکا اپنی ضعیف ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ رحم دل تھا، تبھی اس نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اگلے چند دنوں کی جانب سے فضائی حملے جاری رہے۔ آبادی کے سب لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید تھے۔ گلیاں اور بازار سنسان تھے۔ اس لڑکے سے پہلے میں اشاروں سے بات کرتا تھا کیونکہ وہ بھی دوسروں کی طرح بس عربی بولتا اور سمجھتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس سے عربی سیکھی۔ خود پر گزری داستان اسے سنانے کے بعد میں نے اس سے اپنے ملک واپس جانے کا طریقہ پوچھا۔ اس کا جواب سن کر میں ناامید ہوا تھا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے قبضے کی وجہ سے سارے بارڈر اور فلائٹس بند ہیں۔ فلسطین آنے کا یا پھر فلسطین سے جانے کا واحد ذریعہ اسرائیل کی سرزمین سے گزرنا تھا، جو کہ حقیقتاً آسان کام نہیں تھا۔ جب میں نے اس لڑکے سے ایمبیسی رابطہ کرنے کا کہا تو اس نے مجھے احساس دلایا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے ثابت ہو سکے میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کسی ثبوت کے بغیر کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنوں کی یاد تھی کہ دل چاہتا تھا پل بھر میں سب کے پاس آ جاؤں، مگر راہ تھی کہ کوئی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اپنا وجود خود اٹھانے کے لیے میں نے اس لڑکے کے ساتھ اس کی چھوٹی سی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وقت اس روی سے گزرنے لگا۔ ہر روز میں نئی امید لیے اٹھتا، دکانداری سے فارغ ہو کر مختلف لوگوں سے ملتا، ان سے معلومات لیتا، وہاں سے نکلنے کا راستہ پوچھتا، مگر ہر ایک کے پاس اس لڑکے جیسا ہی جواب تھا۔ عانیہ، الہان اور ہجر کی فکر ہر وقت ستائے رکھتی۔ ماں باپ کا خیال بھی ساتھ ہی تھا، مگر میں اس وقت تک اس سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک میں خود کو وہاں سے نکال نہ لیتا۔ زندگی کا وہ وقت بہت کٹھن تھا۔ روز بروز ہونے والے ہنگاموں اور اپنوں کی جدائی پر رونے والے لوگوں کی فریادیں سنتے وہ سال بڑی سست روی سے گزرے تھے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ نہ میں کبھی وہاں سے نکل پاؤں گا اور نہ ہی کبھی اپنے عزیزوں کی شکل دیکھ پاؤں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک دن میری جان بھی کسی ہنگامے کی نظر ہو جائے گی، مجھے اسے انجان سرزمین پر انجان لوگوں کے بیچ دفنا دیا جائے گا، اور پھر میری قبر پر فاتح خوانی کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہ ہوگا۔ ان کی آواز یکدم رند گئی۔ چہرے پر زمانے بھر کی تھکن لیے وہ ماضی میں پوری طرح گم تھے، جبکہ ہجر اور الہان حیرت اور تعجب کی تصویر بنے ان پر بیتی داستان سن رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد خود کو کمپوز کر کے گہری سانس لیتے وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ روز شام میں ساحل پر جایا کرتا، جس پر تجارتی سلسلہ آج کل بند تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق ساحل پر کھڑا تھا جب ایک شخص میرے قریب آیا۔ کون ہو؟ وہ شاید روز میرا وہاں آنا محسوس کر چکا تھا، تبھی اس نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ فلسطینی، میں نے اس کے لب و لہجے میں اسے جواب دیا۔ اس کے وجود پر بنے اسرائیلی نشان سے اس کی شناخت کا اندازہ ہو گیا تھا مجھے، تبھی میں نے اسے سچائی بتانے سے گریز کیا۔ یہاں روز کیوں آ جاتے ہو؟ اس کی جائزہ لیتی نگاہیں میرے چہرے پر جمی تھیں۔ میں تجارتی جہاز پر سامان لادنے کا کام کرتا تھا، اور جب سے تجارتی جہاز کی آمد و رفت بند ہوئی ہے میں بے روزگار ہو گیا ہوں۔ گھر فارغ بیٹھنے کے بجائے یہاں ساحل پر آتا ہوں کہ شاید کہیں کوئی نوکری کا وسیلہ مل جائے۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے فرضی کہانی سوچی اور اسے سنائی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں نوکری دلوا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے گھر سے دور رہنا ہوگا۔ وہ الفاظ سوچ سوچ کر ادا کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ میرا وہاں کون سا کوئی خاندان تھا جو اسے دور جانے کا سوچ کر میں پریشان ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ اسرائیل چلو۔ وہاں کی بندرگاہ پر مال دلانے اور اتارنے کا بہت کام ہے، تمہیں میں وہاں نوکری دلوا دوں گا۔ اس شخص کی بات پر میں فوراً راضی ہوا، کیونکہ وہاں رہتے رہتے اتنا تو میں جان گیا تھا کہ اسرائیل سے واپسی کی کوئی راہ ڈھونڈی جا سکتی ہے، مگر فلسطین سے نہیں۔ اگلی صبح میں اس کے ساتھ بارڈر پار کر کے اسرائیل آ گیا۔ وہ شخص کوئی حکومتی عہدیداروں میں سے تھا، تبھی اس کی ہمراہی میں کسی نے مجھے بارڈر کراس کرنے سے نہیں روکا۔ اپنے کہے کے مطابق اس نے مجھے وہاں نوکری دلوا دی تھی۔ جہازوں پر سامان لاتے ہوئے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ ان ڈبوں میں اسلحہ تھا جو اسرائیل دوسرے ممالک کو پہنچاتا تھا۔ ایک دن دو جہاز رانوں نے آپس میں بات کرتے سنا کہ کل شام ایک اسلحے کا جہاز انڈیا جائے گا۔ بس پھر اگلے دن اس جہاز سے سامان رکھتے رکھتے ساتھ ہی میں بھی اس پر سوار ہو گیا۔ وہ جہاز بہت بڑا تھا، اس عملے کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے میری موجودگی کا کسی نے نوٹس نہ لیا۔ میں خود بھی بہت احتیاط کرتا تھا۔ جہاں 4 لوگ جمع ہوئے ہو میں وہاں سے ہٹ جاتا، کیونکہ میں اسرائیلیوں کے ہتھے چڑھنے کا انجام جانتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار سمندر کا ایک اور سفر انجام پر پہنچ چکا تھا۔ بھارت کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میں نظر بچا کر بندرگاہ سے نکل کر آبادی کی جانب آ گیا۔ اپنے ملک نہ صحیح مگر خطے میں آ چکا تھا۔ جہازوں میں غیر قانونی طور پر سوار ہونا میرے لیے اب قطعاً مشکل نہیں تھا، سو میں کچھ جدوجہد کے بعد گوادر آ گیا۔ واپس اپنی سرزمین پر آنے میں مجھے 8 سال لگ گئے تھے۔ جتنا سننے میں یہ عرصہ طویل لگ رہا ہے، حقیقتاً اس سے زیادہ تھا۔ میں ہی جانتا ہوں کہ یخوستہ پانی میں تیرتے، گولہ باری کی آوازیں سنتے اور تحت نظر سمندر کو دیکھتے وقت گزارنا کتنا کٹھن تھا۔
خیر قسمت میں لکھی تکلیف تو جھیلنی ہی تھی۔ گوادر آنے کے بعد میں نے مرتضیٰ سے رابطہ نہیں کیا تھا کیونکہ میں ایک انجانے خوف کا شکار تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا اس کے سوالوں سے۔ اگر مرتضیٰ پوچھتا میرا بیٹا کہاں ہے تو میں کیا جواب دیتا؟ اگر اس نے عانیہ کے متعلق پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا؟ اپنی زندگی تو بچا لی مگر اپنے خاندان کو اس آفاق شخص کے حوالے کر دیا۔ زہر بھری سوچوں نے مجھے مرتضیٰ کے پاس جانے نہ دیا۔ مرتضیٰ کے بجائے میں نے اللہ یار سے رابطہ کیا۔ اللہ یار تو اس وقت فالج کا شکار تھا، تاہم اس کے بیٹے نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ساتھ ہی ہمیں قید کرنے والے شخص یعنی اعظم کمال کے متعلق ساری معلومات مجھے دی۔ ساحل پر لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اعظم اکثر ساحل پر تجارتی مال پہنچانے آتا ہے۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ شاید اعظم نے الہان اور عانیہ کو زندہ چھوڑ دیا ہو، اور وہ اعظم کے پاس نہ بھی ہوتے تب بھی مجھے ہجر کے بارے میں اس سے پوچھنا تھا، اس لیے میں نے وہیں گوادر میں رہ کر اعظم کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران گوادر میں لگائی گئی فیکٹری کے کچھ ملازموں سے میری ملاقات ہوئی اور مجھے پہچان گئے تھے، اس لیے میں نے مزید اپنی ذات کو چھپانے کی کوشش نہ کی۔ بہرحال میں نے اللہ یار کے بیٹے بہرام کو اور ان ملازموں کو مرتضیٰ کو اپنی موجودگی کے متعلق بتانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وہ ملازم مجھے اب ایچ حرف سے پکارتے تھے تاکہ بے دہانی میں اگر وہ کسی دوسرے ملازم کے سامنے میرا ذکر کر بھی دیں تو دوسرا بندہ سمجھ نہ پائے۔ اعظم کمال کا انتظار مجھے زیادہ دیر نہیں کرنا پڑا تھا۔ ایک دن مغرب کے وقت میں مسجد سے واپس آ رہا تھا جب ایک کریانے کی دکان کے باہر مجھے وہ دکھا۔ وہ شاید کچھ کھانے کا سامان اور پانی کی بوتلیں لینے آیا تھا۔ سیدھا اس پر حملہ کرنے کی بجائے میں نے چہرہ ڈھانپتے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کھانے کا سامان لنگر انداز جہاز میں اندر رکھنے کے بعد وہ جہاز کا فیول لینے چلا گیا۔ ٹھیک اسی وقت میں جہاز میں اترا۔ تہہ خانے کے اختتام پر بنی جیل میں مجھے دو نفوس نظر آئے۔ عانیہ کا نڈھال وجود دیکھ تکلیف کی ایک لہر جسم میں سرایت کر گئی۔ اس جیل نما کمرے کے ایک جانب مجھے الہان دکھا جسے پہچاننے میں خاصی دقت ہوئی تھی۔ میں ان دونوں کو بحری جہاز سے نکال کر گاڑی کی جانب لے جا رہا تھا جو کچھ دیر پہلے میں نے ایک ورکر سے کہہ کر منگوائی تھی۔ ابھی میں نے عانیہ کو گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا ہی تھا جب اعظم کمال واپس آ گیا۔ وہ ہمیں دیکھ چکا تھا تبھی بندوق کا رخ ہماری جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر فائر کرتا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے گولی چلا دی۔ اسے زمین بوس ہوتے دیکھ میں خود بھی گاڑی میں سوار ہوا اور عانیہ اور الہان کو اسپتال پہنچا دیا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا میں واپس بندرگاہ پر آیا۔ دور سے مجھے اس کے قریب نوجوان لڑکا بیٹھا دکھائی دیا۔ آ جاؤ واپس ایچ، تمہاری بندوق کی گولی سے مر گیا ہے وہ۔ میرے تھوڑا قریب جانے پر اس ورکر نے ہانک لگائی جس کی آواز یقیناً اعظم کی لاش کے پاس بیٹھے نوجوان لڑکے تک بھی گئی تھی۔ تبھی وہ شعلہ بار نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ اپنا منہ ٹھیک سے چھپاتے اس لڑکے پر آخری نگاہ ڈالنے کے بعد میں واپس مڑ گیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس سے ہجر کے بارے میں پوچھنا تھا، مگر تقدیر کے لکھے ہوئے کو کون بدل سکتا تھا؟ ہجر کہاں تھی صرف اعظم کمال بتا سکتا، اور اب وہ دنیا میں نہیں تھا۔ شکستہ قدموں سے اسپتال گیا تو معلوم ہوا عانیہ کو اسلام آباد کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گوادر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتے میں نے اسلام آباد کا رخ کیا جہاں ایک اور بری خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ صرف چند منٹوں کی دیری ہوئی تھی مجھے پہنچنے میں۔ اگر میں چند منٹ پہلے آ جاتا تو شاید عانیہ کو جانے سے روک لیتا، اگر نہ بھی بچا پاتا تو شاید کچھ دیر بات ہی کر لیتا، مگر وائے قسمت کی ستم ظریفی۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مرتضیٰ نے مجھے ماما بابا اور فرا بھابھی کی وفات کا بھی بتایا۔ ایک ساتھ اتنی اموات کا سن کر حالت کی شکستگی میں اضافہ ہوا۔ عانیہ کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد مرتضیٰ نے مجھ سے ایل وی ہاؤس شفٹ ہونے کا کہا مگر میں نے انکار کر دیا۔ عانیہ کے بغیر وہاں رہنا مشکل تھا اور دوسرا میں الہان کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی رو میں کہہ رہے تھے جب الہان نے ان کی بات کاٹی۔ کیوں؟ جب اعظم مرا تھا اس وقت جو خوف اور ہراس میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا اسے دیکھنے کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حادثے سے جڑی کوئی بھی چیز تمہارے سامنے آئے سمیت میرے۔ اس وقت اگر کوئی چیز تمہیں اس حادثے کی یاد دلاتی تو کبھی اس فیس سے نکل نہ پاتے۔ میں مانتا ہوں کہ جس وقت میں تم لوگوں کو بچانے آیا میرا چہرہ چھپا تھا تب مجھے دیکھ نہیں پائے تھے، مگر آواز تو سنی تھی نا تم نے میری، اور یقیناً تم میری آواز پہچان لیتے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بڑے نبے تلے الفاظ میں وضاحت دی تھی کہ آپ کا ساری زندگی مجھے اپنی موجودگی سے علم رکھنے کا ارادہ تھا۔ الہان نے تعجب سے سوال کیا۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تم وہ حادثہ بھول جاؤ گے، حادثہ نہیں تو کم از کم میری آواز بھول جاؤ گے، پھر میں عانیہ کے شوہر کی حیثیت سے تم سے متعارف ہو جاؤں گا۔ یہ سمجھنا کہ تم سب بھول جاؤ گے صرف میری غلط فہمی تھی۔ اس بات کا احساس اس دن ہجر کی تلاش میں آنے پر تم پہلی دفعہ میں میری آواز پہچان گئے تھے۔ وہ صاف گوئی سے بولے۔ رہی بات ہجر کی تو اس کے ملنے کے بعد میرا منظر عام پر آنے کا ارادہ تھا کیونکہ احتشام نے مجھے بتایا تھا کہ ہجر کے آنے کے بعد تم بھی نارمل ہو گئے تھے۔ اگر تمہیں پتہ چل بھی جاتا تو میں وہی تھا
جس نے اعصب کو مارا تھا تو تمہارا رسپانس نارمل ہوتا جیسا اب ہے۔ ان کا اشارہ الہان کے نارمل رویے کی جانب تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کے سامنے آتا مجھے معلوم ہوا کہ اتبا کمال اعصب کا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کے قاتل یعنی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ جان کر میں رک گیا کیونکہ میں اپنے ساتھ تم لوگوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ تم لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے میں تم لوگوں سے دور رہا مگر صد افسوس کہ وہ پھر بھی تم لوگوں تک پہنچ گیا۔ خیر اللہ کا کرم ہے کہ میرے بچے اب محفوظ ہیں اور اتبا کمال بھی جیل میں ہے۔ وہ پرسکون سانس لیتے ہوئے بولے تھے۔ اور ہاں الہان، ہجر کو ڈھونڈنے کا بہت شکریہ۔ میں بھی اسے سالوں تلاش کر رہا تھا مگر میری نسبت تمہاری کوشش زیادہ تھی تبھی تم اسے دنیا کے آخری کونے سے نکال لائے۔ بہت بہت شکریہ، وہ تشکر آمیز لب و لہجے میں بولے اور ہجر اور احتشام چچا اس گفتگو کے دوران خاموش تھے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے یہ سب اپنے لیے کیا تھا، وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بولا، پھر انہیں اشارہ کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ احتشام چچا نے اس کا باہر آنے کا اشارہ سمجھتے خود بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ ہجر اپنے باپ کے ساتھ کچھ وقت گزارے تاکہ اجنبیت کی دیوار گر سکے۔